السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں دربار حضرت یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پہ، اور آج ہم وہاں کے سجادہ نشین حضرت ادریس شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بزرگوں کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب فیض عالم مہتاب اولیاء، آفتاب فیض عالم مہتاب اولیاء، سینہ میرا حسین ام الکتاب اولیاء۔ میں سب سے پہلے اپنے جد امجد سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کروں گا۔ میرے جد امجد سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ 26 شعبان 347 ہجری کو ایران کے شہر زنجان میں پیدا ہوئے، اور آپ نے اس روئے زمین پر جو عمر گزاری وہ 84 سال ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام سید علی محمود موسوی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور آپ کے بابا کا نام یعنی کہ سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا نام حضرت سید ابو جعفر برقی تھا۔ سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ 26 شعبان کو پیدا ہوئے، اور آپ کی والدہ کا نام سیدہ مریم صغریٰ تھا۔ سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر بھائیوں میں سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت ابو الفضل حسن بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ سیدی میرا حسین شاہ زنجانی بھی اور سیدی یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت سید ابو الحسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور آپ کے جو 5ویں بھائی حضرت سید اسحاق زنجانی ہیں، اور سیدی علی زنجانی ہیں، اور سیدی موسیٰ شاہ زنجانی ہیں۔ یہ سب پیر بھائی ہیں آپس میں، اور پیر بھائی ہیں سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں اس ہند میں تشریف لے کر آئے اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ، سیدی میرا حسین شاہ زنجانی، سیدی یعقوب شاہ زنجانی، سیدی موسیٰ شاہ زنجانی۔ سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر شمالی لاہور کو منتخب کیا، اور اپنے بھائی سیدی موسیٰ شاہ زنجانی کو بھی اپنے ساتھ رکھا، اور اپنے جو چھوٹے بھائی ہیں سیدی یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں شالمی میں، اندرون شالمی جو کہ مرکز تھا لاہور کا، لاہور میں داخل ہونے کا جو مرکز تھا، آپ وہاں مکین رہے اور دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو سیدی میرا حسین شاہ زنجانی، سیدی یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ شاہ زنجانی کے رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل حسن بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب آپ نے لوگوں کے پاس نہیں جانا، یہ خود آئیں گے اپنی حاجتیں لے کر۔ پھر یہی ہوا کہ شہر میں ایسی وبا پھیلی جس کا کوئی علاج نہیں تھا، وہ لوگ دم کروانے کے لیے سیدی میرا حسین شاہ زنجانی کے پکے در پر آگے، سیدی یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے در پر آگے، سیدی موسیٰ شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے در پر آگے۔ آپ انہیں پانی دم کر دیتے، آپ انہیں کجیوں میں دودھ ڈال کر دیتے، آپ کجیوں میں پانی پلاتے، اور وہ جو پانی تھا وہ مرہم بن کر اس کے لیے شفا بن جاتا۔ پھر لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح ایک ہندو کی ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ بھی بڑی بیمار رہتی تھی، اس نے آ کے آپ سے عرض کیا حضور میری بیٹی بیمار ہے، تو آپ نے اس سے بھی پانی دم کر جب دیا وہ بھی صحتیاب ہو گئی۔ اس طرح آتش پرست لوگ بھی آپ کے پاس آتے، اور پھر آپ کا جب وہ دیکھتے، روحانی فیض دیکھتے، آپ کی کرامات دیکھتے، وہ آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیتے۔ 431 ہجری میں سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دار فانی سے رخصت ہوئے، وفات پائی، تو آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل حسن بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدی داتا صاحب سے کہا تھا اے علی بن عثمان بن علی آپ لاہور چلے جائیں۔ انہوں نے کہا وہاں تو میرے پیر بھائی موجود ہیں، میرا حسین شاہ زنجانی موجود ہیں، یعقوب شاہ زنجانی، موسیٰ شاہ زنجانی موجود ہیں۔ آپ نے کہا جیسے کہا ہے ویسے کریں۔ جب آپ لاہور میں پہنچے تو رات ہو چکی تھی، آپ نے شہر کے باہر قیام کیا۔
431 ہجری میں جب صبح ہوئی تو شہر یکی دروازہ شہر کھلا تو آواز آئی کلمہ شہادت کلمہ شہادت. پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ سید فخر الدین المعروف سیدی میرا حسین شاہ زنجانی کا جنازہ ہے. تو پیر و مرشد کی بات سامنے آ گئی. آپ کے در پر خواجہ خواجگان حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے. تو سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کروائی، اور اس کے راوی محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب فوائد الفوات میں لکھا ہے حضرت نظام الدین اولیاء ہی ہیں جنہوں نے کہا بابا فرید کے اس دروازے سے جو گزرے گا وہ بہشتی دروازے سے گزرے گا. حضرت نظام الدین اولیاء ہی ہیں جنہوں نے کہا اگر کسی کو پیر کی تلاش ہو تو داتا گنج بخش کی چوکھر پر چلا جائے. آج ہم سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی سیدی یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھر پر ہیں. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کاٹا ہوا، وہ میری نگاہوں کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرے کی آنکھ اس کو دکھا دے گی. سیدی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو چلہ کاٹا تھا وہ سیدی میرا حسین شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کاٹا تھا. پھر یعقوب شاہ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ آئے، پھر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ. جب خاندان زنجان کے در پر آئے تو کہا آفتاب فیض عالم مہتاب اولیاء سینہ میرا حسین ام الکتاب اولیاء. گنج بخش کی چوکر پر آئے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما. تو سید میرا حسین شاہ زنجانی کی جو تاریخ وفات ہے وہ 20 شعبان ہے، لیکن محکمہ اوقاف کہتا ہے کہ ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہے. ہم سب کو چاہیے، محکمہ اوقاف کہتا ہے کہ اس مہینے حضور کی جتنی آل اولاد ہے ان کا عرس مبارک منا لیا جائے. ہم محکمہ اوقاف کی اس بات کو لبیک کہتے ہوئے حضرت میرا حسین شاہ زنجانی کا عرس ربیع الاول کے آخری عشرے میں جو آپ کے 25 26 27 ربیع الاول بن رہا ہے، جمعہ ہفتہ اتوار، جمعے کو غسل ہوگا فجر کی نماز کے بعد، اور ہفتے کو چراغاں ہوگا، اور دوسرے دن اتوار ہوگی. علامہ محمد رمضان سیالوی مدد اللہ علیہ جو داتا صاحب مسجد کے خطیب ہیں، وہ مغرب کے بعد ان کی تقریر ہوتی ہے اور ہزاروں لوگ ان کی تقریر کو سنتے ہیں. ہم سب اس کیمرے کی توسل سے آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، اور اللہ کے دوست آپ کو دعوت دیتے ہیں. اور اللہ کے دوست الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وہ آپ کی آمد کے منتظر ہیں، وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں آئیں، ان کے حلقہ احباب میں شامل ہو جائیں. ہم بھی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی دعوت دیتے ہیں. جہاں بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آگے آپ بھی آ جائیں، جہاں داتا صاحب آگے آپ بھی آ جائیں، جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے آپ بھی آ جائیں، جہاں ہند کا ہر ولی آیا آپ بھی آ جائیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بزرگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں. جب آپ کے پیر صاحب نے کہا کہ اب آپ نے وہاں نہیں جانا لوگوں کے پاس تبلیغ کے لیے، آپ کے پاس آنا ہے، تو سید میرا حسین شاہ زنجانی نے جس مقام پر آپ تبلیغ کرتے تھے وہاں ایک کنواں کھودا ہوا تھا جسے میراں کی کھوئی کہتے ہیں. لوگوں نے وہاں سے پانی بھر کر لے جانا اور بیماروں کو پلانا، شفا مل جانی، بیماروں کو پلانا، شفا مل جانی، جسمانی بیمار، روحانی بیمار، ہر قسم کے بیماروں کو شفا مل جانی. آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں اور شفا حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.